العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى مرسلا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آيتان هما قرآن هما يتقيان المؤمن وهما يحبهما لله، آيتان من آخر البقرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور اس میں نفع ہی نفع ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بعض آیتوں کی اپنی جگہ امتیازی شان ہے. چنانچہ ان امتیازی آیات میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی شان رکھتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حکمت و مصلحت اور عزت افزائی کے طور پر سفر معراج میں تشریف لے گئے، تو وہاں چلتے وقت اللہ تعالیٰ نے جو تحفے عطا فرمائے ان میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا بھی تھا. ایک نماز کا تحفہ تھا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں جو گھٹ کر 5 رہ گئیں، لیکن ثواب ملے گا 50 کا. اور ایک تحفہ خواتین سورہ بقرہ کا تھا کہ آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ 2 آیتیں خاص طور پر عطا کی جائیں گی. انہی آیتوں کا تذکرہ اس روایت میں ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ فرمایا گیا کہ یہ 2 آیتیں ہما قرآن، یعنی ایسی شان والی ہیں کہ یہ سراپا قرآن ہے. ویسے تو ہر آیت قرآن کا حصہ ہے، مگر یہ بہت ہی اہمیت والی آیتیں ہیں، اس لیے ان کو قرآن کہا گیا. اور یہ آیتیں آدمی کو، خاص کر مومن کو، عذاب سے بچانے والی ہیں. ہما یتقیان. اور فرمایا کہ جب ایسی شان ہے ان آیتوں کی تو ہر مومن ضرور ان آیتوں سے لگاؤ رکھے گا. لگاؤ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ورد رکھے گا،
ان کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا، ان میں جو نصیحتیں دی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہی لگاؤ رکھنے کا مطلب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی آیتیں تو کہی جا رہی ہیں، یہ ہیں کون سی آیتیں؟ ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہے، ان میں سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول بھی ایمان لائے اس کلام پر جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور ایمان والے بھی سب ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے کمالات پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے تمام آسمانوں، تمام زمینوں، تمام کائنات پر حکومت کرنے پر، اس کے قوام ہونے پر، اس کے قیم ہونے پر، اس کے نور ہونے پر، اس کے ملک ہونے پر، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے۔ چاہے ہمیں نظر نہ آئے فرشتے، مگر ہمارا ایسا ایمان ہے جیسے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے سراپا خیر بنایا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین مقرر ہیں، 2 دن کے 2 رات کے، جو ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں، ریکارڈ تیار۔ ان کی تعداد اتنی ہے جو ہم گن نہیں سکتے، سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ بادلوں پر فرشتے، پہاڑوں پر فرشتے، ندیوں پر فرشتے، خود آدمی کے چلنے پھرنے کے ساتھ اس کو سنبھالنے کے لیے فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، مگر یقین ہے کہ ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اللہ نے جو کتابیں اتاری، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن پاک ہو، سب پر ایمان ہے۔ وَرُسُلِهِ، تمام رسول، پیغمبر، نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، سب رسولوں پر ایمان ہے۔ اور رسول ماننے میں ہم کسی کے درمیان کا جن رسولوں پر ایمان ہے، ہمارا بھی ان کے رسول ہونے پر ایمان ہے۔ کوئی مسلمان اگر پیغمبر علیہ السلام کو مانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کرے، گستاخی کرے، نعوذ باللہ، ایک سیکنڈ بھی اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا۔ اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بات سامنے آتی ہے
تو یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ سمعنا وعصینا، سن لیا مگر مانیں گے نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سنیں گے بھی مانیں گے بھی، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم آپ سے مغفرت کے طالب ہیں، آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو بتائیے اس ایک آیت میں ایمان گھول کے پلایا گیا یا نہیں پلایا گیا؟ بتائیے کیا چھوٹا ہے اس میں؟ اس آیت کو اگر ہم بار بار پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو ایمان تازہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو بچوں کو مکتب میں ایمان پڑھایا جاتا ہے یہیں سے تو ماخوذ ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، الفاظ تھوڑے سے بدلے ہیں، ورنہ یہی آیت اس کی بنیاد ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آسمان زمین سب اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور تم جو ظاہراً کرتے ہو اور جو چھپ چھپا کے کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کا مواخذہ فرمائیں گے۔ یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں کھلبلی مچ گئی، اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جو احکامات آئے، آیتیں اتری تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ تو اتنی بھاری آیت ہے کہ یہ تو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ظاہر اور اندر سب پہ پکڑ ہوگی۔ گھٹنے ٹیک کر کے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا، بڑی تشویش کا اظہار کیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی پہلی امتوں کی طرح ہونا چاہتے ہو جنہوں نے سمعنا وعصینا کہا تھا؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تو سمعنا واطعنا۔ تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں غلطی ہو گئی، لہذا سب نے معذرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت قبول فرمائی اور سند عطا کی، آمن الرسول بما، یہ پوری آیت سند ہے کہ تمہاری معذرت قبول ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں وہ جو شبہ تھا اسے دور فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، کتنا تم تحمل کر سکتے ہو، کیا تمہارے بس میں ہے، کیا بس میں نہیں ہے۔ شریعت کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو آدمی کے بس سے باہر ہو، لہذا وہ خیالات، وہ تصورات، وہ باتیں جو بے اختیار آدمی کے ذہن میں آ جاتی ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ ان کو روکنے پر ہماری قدرت ہی نہیں۔ تو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی کا دماغ ہے یہ موبائل کا اینٹینا ہے، اس پہ خیالات لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت، جیسے کوئی چوراہا ہوتا ہے وہاں ہر طرح کی گاڑیاں آتی جاتی ہیں، رکتی کوئی نہیں، ایسے ہی آدمی کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں۔ لہذا ان خیالات کے آنے پر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ وسعت سے باہر ہے۔ پکڑ کس پر ہے؟ جس میں آدمی کے کسب کا دخل ہو، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو تم کرو گے
چاہے وہ دل کا کسب ہو، چاہے اعضاء و جوارح کا کسب ہو، پکڑ اس پہ ہوگی، اجر اس پہ ملے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کیا بہترین تعبیر ہے جس کو ہم کئی گھنٹے میں بیان کریں ایک جملے میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ کسب میں دل کا کسب بھی آتا ہے، کسی برائی کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لو جسے عزم کہتے ہیں، تو عزم پہ پکڑ ہوگی۔ کسی کا کینہ دل میں بٹھا لیا تو کینے پر پکڑ ہوگی۔ کسی سے حسد کرنے لگ جائے تو حسد پر کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ اور اعضاء و جوارح تو آپ جانتے ہیں، ہاتھ پیر، آنکھ کان زبان، ان سے جو بھی عمل اچھا برا کیا جائے، اچھا کیا تو اجر ملے گا، برا کیا تو پکڑ ہوگی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، انعام و کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سب سے بڑا کریم وہ ہے جو خود بھکاریوں سے کہتا ہے مجھ سے ایسے مانگو تو میں دوں گا۔ یہ سب سے بڑے کریم ہونے کی علامت۔ اس نے ہمیں سمجھایا، بتلایا، تعلیم دی، ہمارے دربار میں ایسے تم مانگو تو ہم تمہیں دیں گے، یہ تمہارے مانگنے کی چیزیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اس پر ہمارا مواخذہ مت فرمائیے گا۔ یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ ہم نے اقرار کر لیا کہ ہیں ہم سے بھول چوک ہوگی، ہوتی ہے ہم سے، آپ بس مواخذہ مت کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ایسا بوجھ ہم پر مت ڈالیے جو ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا، بڑے بڑے سخت ان پر احکامات۔ مفسرین لکھتے ہیں بعض قوموں میں یہ تھا کہ اگر بدن پر ناپاکی لگ جائے تو کھال کو چھیلنا پڑتا تھا پاکی کے لیے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو قینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، اور صدقہ خیرات کا تو یہ نظام ہی نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہے۔ صدقہ پہاڑی پہ رکھ دو، آگ آ کے جلا دے گی تو سمجھنا کہ قبول ہو گیا، نہیں تو واپس لے جاؤ بیرن۔ اور اللہ نے ہم پر کیا فضل فرمایا، ہمارے بھائی پہ خرچ ہو رہا ہے، صدقے کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہ تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام ہے، ہمارا کیا گیا؟ ہمارے بھائی کے کام آیا، گویا ہمارے ہی کام آیا۔ بچوں پہ خرچ کرو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ نوافل میں بچوں پہ خرچ کرنے کا ہے، بیوی پہ خرچ کرنے کا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سہولت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ایسے احکام ہم پر مت لازم فرمائیے جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ کیسی سہولت اللہ نے ہمیں دی شریعت کہ بھائی اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھ لو، رکوع سجدہ دشوار ہو جائے اشارے سے کر لو، سفر میں نماز کیا ہے آدھی ہو جاتی ہے، اور بہت سے آسان احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہماری کمزوری دیکھتے ہوئے۔ واعف عنا، اور آپ ہمیں معاف کر دیجیے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیے،
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور ہم پر مہربانی فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی، مولا، ناصر ہیں، مددگار ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے اس میں ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اسے دیا جائے، مقبول دعائیں ہیں۔ جس آدمی کے حق میں یہ قبول ہو جائے اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ دو آیتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ صبح شام ان کا ورد رکھنا چاہیے معنی کے استحضار کے ساتھ، خاص طور پر سونے سے پہلے انہیں پڑھ کر کے آدمی لیٹے تو انشاءاللہ ہر طرح کی برائی سے اس کی حفاظت ہوگی، خیر اور عافیت میسر آئے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب خزانے رکھے ہیں۔ ہم علماء سے یہ درخواست کرتے ہیں کسی وقت مقرر کر کے 1-2 صفحہ قرآن پاک کے معانی پر آدمی غور کرے، صرف ترجمہ ہی پڑھ لے، بس حواشی کچھ دیکھ لے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارا دیوبند جانا ہوا تو حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہ آج کل ترجمہ قرآن پہ لگے ہوئے، دکھایا انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے سب شاگردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم آدھے صفحے کا، پون صفحے کا خود ترجمہ کرو، کوشش کر کے۔ اس میں اللہ نے ایسے علوم رکھے ہیں کہ جو کہیں اور ملنے والے نہیں۔ واقعہ بھی ہے، آدمی اگر قرآن پاک کے ایک حرف کی تحقیق کرے، ترجمانی اور تفسیر یہ تو آسان ہے، لیکن ترجمہ اس کی ترکیبوں کے ساتھ، اس کے صیغوں کے ساتھ، نحوی صرفی تمام تفصیلات کے ساتھ، تو علم کے اندر کیسی پختگی اور تازگی کیا ہے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکات سے مالا مال فرمائے، قرآنی علوم سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے، اس ادارے میں ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے، معاونین، منتظمین، اساتذہ، طلبہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔